السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ یہ جملہ پیچھے والے دعوے کی چوتھی دلیل ہے۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ زمین و آسمان میں ہے، یا آسمان سے اوپر یا اس کے درمیان، یا زمین پر یا زمین سے نیچے۔ کیونکہ حدیث کے اندر زمین اور آسمان، اس سے اوپر کو بھی مخلوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ایک ایک فرشتہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کے کان تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال کی ہے، اور زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن غصے میں ہوگا۔ عرش سے اوپر اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے مخلوق جو اوپر ہے وہ عرش ہے، عرش سے اوپر اللہ رب العالمین، باقی سب مخلوقات نیچے ہیں۔ تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے تو اس میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ شراکت جہاں ہوتی ہے وہاں بندہ مالک نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ اپنے پارٹنر اور اپنے شریک پر مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ دونوں مل کر مالک بنتے ہیں۔ تو جتنے معبود تم لوگوں نے بنائے ہیں، یا وہ زمین میں بستے ہیں یا وہ آسمان میں بستے ہیں۔ کیوں مشرکین مکہ نے فرشتوں کو، باقی مشرکین نے انسانوں کو، اور کچھ نے بے جان چیزوں کو، اور کچھ نے سورج چاند ستاروں کو، اور کسی نے اس طرح کی چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ جب سب اس کے غلام ہیں تو ایک غلام اپنے مالک کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی اور کو دیتے ہو؟ یہ بڑے زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید اور حاکمیت کو بیان کیا۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ایک تسلی بھی ہے۔ وہ تسلی یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ اگر تم سے کوئی چیز چھن جائے، تم سے کوئی چیز چلی جائے، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، خاص طور پر جب کوئی فوت ہوتا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى کل شیء عنده باجل فاصبر واحتسب۔ اللہ ہی کے لیے تھا جو اس نے دیا، اللہ ہی کے لیے جو اس نے لے لیا۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت پہ ہے، بس تم صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ اتنا فرق ہے، بندہ پہلے زمین پہ بستا ہے، یہاں سے روح قبض ہوتی ہے، وہ جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے سب کچھ وہی، جگہ بدلی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا بندہ، انتقال ہو گیا۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔
عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا، اور پھر عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہوگا کہ وہاں پر حساب و کتاب کے بعد دائمی طور پر یا جنت یا جہنم۔ اور اسی طرح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں ایک دعوت بھی ہے۔ وہ دعوت یہ ہے کہ جب سارا کچھ اللہ کا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ کا، تو اس میں پھر یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا قانون نافذ کرو۔ مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین، ان کو نافذ کرنا بندوں کے اوپر اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے یہ ظلم ہے۔ اگر مخلوق اپنا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس زمین پہ چلی جائے جو زمین اس نے خود بنائی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ اللہ کا نظام، قرآن اور سنت، یہ پوری دنیا کا آئین ہے۔ لہذا وضعی قوانین جس کو لوگوں نے خود مل کر بنایا یا جس کو لوگوں نے کفر سے لیا ہے، یہ قوانین اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور اس کو اہل علم تقریباً یہ کہتے رہے ہیں، ایسا ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ایک سزا مقرر کی، مخلوق کون ہوتی ہے اس سزا کو معطل کر کے اس کی جگہ پہ کوئی اور سزا لائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ چوری کی سزا جیل یا عمر قید یا جرمانہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں اس کے لیے، اس کی سزا صرف ہاتھ کاٹنا اور اسی وقت۔ ایک بندہ قتل کرتا ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو عمر قید سناؤ، آپ اس کو اتنا جرمانہ کرو، نہیں، اس کی سزا 3 صورتیں اسلام نے بتائی ہیں۔ یا فوری طور پہ قتل کے بدلے قتل کرو قصاص، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس کے اولیاء کو دیت پہنچاؤ، تیسری صورت وہ معافی دے دے، تم معاملے کو ختم کر دو۔ اور اسی طرح جو دیگر جرائم ہیں جن کی سزائیں ہمارے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی مسئلے میں کوئی سزا نہیں بتائی۔ تعزیری طور پر حکومت اپنی طرف سے کچھ سزائیں بناتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جس نے یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی اس کو 2000 روپے جرمانہ، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جس نے بل موقع پر جمع نہ کروایا اس کو یہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے، مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یا اور جتنے حکومت کے ایسے قوانین ہیں جو انتظام و انصرام سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، یہ ہونے چاہیے، اس میں تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے ایک قانون بنا دیا، آپ اللہ کے قانون کو ختم کر کے غیروں کے قانون کو نافذ کرو۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے پاکستان کے آئین میں ایک بہت جو عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی شک جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا کہ اس آئین میں کوئی بھی کتاب و سنت کے خلاف قانون منظور نہیں کیا جائے گا، شروع میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر سب کچھ یہ چلتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں توحید حاکمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حکم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پر میں توجہ دلا دوں جس پر ہم غافل ہیں، ہم حکومتی سطح پر تو بہت کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن کیا میرے گھر میں اسلامی قانون ہے؟ میرے گھر کا وزیر اعظم تو میں ہوں نا، وہاں پر میری بیوی، میرے بچے، میری رعایا ہے، وہاں کا وزیر اعظم میں ہوں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنایا کہ فجر ٹائم اٹھیں گے، ان اوقات پہ نماز پڑھیں گے، گھر کے جتنے معاملات دین سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر دین نافذ کرنا، یہی ہے، یہ میری حکومت ہے، وہ میری اسٹیٹ ہے، گھر 3 مرلے کا 4 مرلے کا، وہ میرا ملک ہے، اس میں میں نے اسلام نافذ کیا گیا۔ ہم تو اپنے بچوں میں عدل اور انصاف نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت اسلام نافذ کرے۔ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اسی میں، ہم اپنے 5 مرلے کے گھر میں اللہ کے قوانین نافذ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ میں حد خود نہیں لگا سکتا، جو حدود ہیں اس کو میں نافذ نہیں کر سکتا، لیکن باقی
اس میں حرام کام سے اپنے بچوں کو بچانا، گناہ سے بچانا، اور اللہ کے جو فرائض اور واجبات ہیں اس کا پورا قانون بنانا کہ نماز کے ٹائم پہ سب نماز پڑھیں گے، اٹھیں گے، کوئی سویا نہیں رہے گا، گھر پہ گانا موسیقی یہ چیزیں نہیں یہ سارے قوانین ہم نے اپنے گھر پہ بنائے ہیں۔ بچوں کی وراثت کی تقسیم کے وقت، بچوں کی شادیوں کے وقت یا کسی اور خوشی غمی کے موقع پر اللہ کا قانون ہمارے گھر پہ چلتا ہے۔ یہ میں اور آپ جس کے وزیر اعظم ہیں، یہ اس کی بات اب میں کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ہماری دکان، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، کیا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں پر تو ہم کہتے ہیں منڈی کا یہ قانون ہے، مارکیٹ کا یہ اصول ہے، ہماری دکان کا یہ طریقہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ایک طرف تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اس دعوے کی 5ویں دلیل۔ وہ معبود ہے، اس کے سوا اور معبود کوئی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا۔ کوئی جتنا مرضی بڑا آ جائے، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی بخشوا کے لے جائیں گے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بخشوانا تو دور کی بات ہے، اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اتنا بھی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کئی مقامات پہ کریں گے، لیکن جو شفاعت کبریٰ ہے، جو بڑی سفارش ہے نا، وہ یہ ہوگی کہ حساب و کتاب آپ کی سفارش سے شروع کیا جائے گا۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے، آپ گرے رہیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیں گے، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول۔ اور پھر آگے حدیث کے لفظ کیا، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک لمٹ مقرر کی جائے گی، ایک باؤنڈری بنائی جائے گی، ایک حد لگائی جائے گی کہ اتنی سفارش کر سکتے ہو، ان کی کر سکتے ہو، اس وقت کر سکتے ہو۔ یہ مطلق سفارش، جب چاہیں جس کو چاہیں بخشوا لیں، یہ نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے بعد مقام ہے۔ وہ ہستی بھی سفارش کرے گی، لیکن اللہ بتائے گا جب تب کرے گی، جتنی مقدار میں بتائے گا اتنی مقدار میں ہوگی، جس وقت اللہ چاہے گا اس وقت ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کے الہ اور معبود ہونے کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔